حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. FM 107 اور شو ہے یہ حیا علی الفلاح. ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عامر خادم حسین صاحب. اینڈ ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. جی، قرآن کا ایک تو ہم پہ حق کیا ہے اور قرآن کو پڑھنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، کیا آداب ہوتے ہیں، کیا وہی والے آداب ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے بچپن سے سمجھے یا پھر اس کے آداب مختلف ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم اس سلسلے میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بہت اہم ٹاپک ہے یقیناً، کیونکہ قرآن جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ہمیں اللہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہمارے دین سے جوڑنے کی جو واحد اساس ہے، جو واحد رستہ ہے، وہ قرآن ہے. باقی کی تمام کتابیں، تمام آرٹیکلز، تمام جو ہم بیانات سنتے ہیں، یہ سب اسے ایک قرآن ہی کی تشریح ہیں. ان میں کوئی بات نئی بات کہی جا نہیں سکتی. ٹھیک ہے، مطلب ہمارے لیے جو دلیل ہے، ہمارے لیے جو حجت ہے، ہمارے لیے جو اللہ کی رسی ہے، جو آسمان سے زمین کی طرف اللہ نے لٹکائی ہوئی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ یہی قرآن مجید ہے. اور اسی کو ہم تھام کے جو ہے وہ دنیا میں بھی عزت و رفعت حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا ذریعہ صرف یہی ہے. تو یقیناً ہمیں اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی، اور اس کو کس طرح پڑھنا اور سمجھنا ہے، اس کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ہمیں مطلب جو ایک خاص طور پہ بچوں کو بھی اور اپنے آپ بھی کس طرح سے قرآن کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں. کیونکہ میں نے یہاں دیکھا جب سے ہم یہاں پہ آئیں کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا اتنا ایک مشکل طرح کا ایک وہ بنا دیا گیا اس مرحلے کو کہ قرآن جو ہے نا وہ بہت مطلب لگتا ہے کہ سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، بہت ہی مطلب پاک صاف کر کے اپنے آپ کو، اور پھر ہم کسی بالکل گوشہ تنہائی میں بیٹھیں گے تو پھر ہم قرآن نکالیں گے، اور وہ وقت آتا ہی نہیں انفارچونیٹلی. جی، تو دیکھیں یہ وہی تشدد ہے، ذرا سختی ہے. تشدد کا لفظ جو ہے نا ہمارے ہاں اصلاح، جب دین میں تشدد کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بہت شدید طریقے سے کہنا، اس کو ایک ایکسٹریم پہ لے کے چلے جانا. تو ہمارے ہاں یہ والا معاملہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں نظر آتا ہے، اور قرآن کے معاملے میں بھی نظر آتا ہے کہ اس کے ادب اور آداب میں ہم اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ ہم اس کو چھونے سے جیسے ڈرتے ہوں اور اس کے پڑھنے سے ڈرتے ہوں. حالانکہ جو قرآن کا پڑھنا ہے یہ تو اور ظاہر سی بات ہے کہ صرف پڑھنا زبانی، وہ تو وہی پڑھ سکتا ہے جس کو وہ یاد ہو. اور یاد ہونے کا تعلق بھی بہرحال ایک اور بھی بات ہے کہ ہمارے ہاں جیسے حفاظ کی بات ہوتی ہے، تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو سمجھے کہ مجھے سمجھائی، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے کہ قرآن کا یاد کرنا، ہم کہتے ہیں جی فلاں صاحب تو حافظ قرآن ہے. اچھا، میں کہتا ہوں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہوتے ہیں، وقت کو فارغ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہاں لکھا ہوا ہے یہ بات کہ میں جب آج بڑے ہو چکے ہیں ہم لوگ، میں آپ لوگ، تو ہم قرآن یاد نہیں کر سکتے، قرآن حفظ نہیں کر سکتے. اچھا، قرآن حفظ کا لفظ ہٹا دیتے ہیں کیونکہ حفظ کا لفظ ذرا ڈرا دیتا ہے انسان کو. تو اچھا، یاد نہیں کر سکتے. کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو ہم نے بچپن میں یاد کی آج بھول چکے ہیں. بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو یاد ہیں لیکن نماز میں پڑھنے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ لگتا ہے بھول جائیں گے. اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو سنی ہوئی بہت دفعہ ہیں، جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں آتی ہیں کہ نہیں آتی. سورہ فار ایگزامپل سورہ رحمان ہے، ہم نے بہت دفعہ سنی ہے، تو ہمیں اس کی آیتیں جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں اس کی آیتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ میں اس طرح قرآن کو یاد کرنا شروع کر دوں؟ میں کہوں کہ جی جو صورتیں میں بھول چکا ہوں چلو سب سے پہلے ان کو لیتے ہیں،
اما پارے کی کتنی صورتیں ہم نے یاد کی ہوتی ہیں بچپن میں, پھر بھول جاتے ہیں, پھر ہم وہ آخری 10 صورتوں کے اوپر بس اکتفا کرتے ہیں, وہی نمازوں میں پڑھی جا رہی ہیں مسلسل. تو نہیں, آج ہی میں کیوں نہیں سورہ ہمزہ یاد کر لیتا, میں کیوں نہیں سورہ قدر یاد کر لیتا, سورۃ التین یاد کر لیتا, سورۃ الشمس یاد کر لیتا, اور آج ہی کی نماز میں پڑھ لوں گا. ٹھیک ہے, تو اور جو نئی صورتیں یاد کریں ان کو نمازوں کا حصہ بنا لیں ہم لوگ. تو یہ بات ساری وہاں سے نکلی کہ لوگ قرآن صرف وہی پڑھ سکتے ہیں جو حفظ کر رہے ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں 44 سال کا ہوں, 43 کا ہوں ایکچولی, مجھے یاد نہیں رہا, تو میں اگر آج یہ کہوں کہ جی میں قرآن پڑھنا شروع کروں گا اور میں یاد کرنا شروع کروں گا, میں 1 آیت روز کی یاد کروں گا, ٹھیک ہے, کیا ہوگا, 2 نتیجے نکلیں گے. یا تو اللہ تعالیٰ میری عمر میں اتنی برکت دیں گے کہ میں 1 آیت روز یاد کرتے کرتے شاید قرآن کا حافظ بن جاؤں. اچھا, میری نیت کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں مجھے قرآن حفظ کرنا ہے. یا پھر میں اس دوران اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں روزانہ کی 1 آیت یاد کر رہا تھا اس نیت سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہمت دے میں حفظ کر لوں, اور مجھے موت آ گئی, تو کیا میں حافظ قرآن ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ اللہ کی نظر میں تو میں حافظ قرآن, کیونکہ میں حفظ کرنے کی طرف بڑھ رہا تھا. دیکھیں, ایک بچہ جو حفظ کر رہا ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو آپ کہیں گے اس کو اس کا ثواب ملے گا, اجر ملے گا. تو ایک بڑا جو ہے وہ بھی کرے گا. ہم نے یہ سارے اجر بچوں کے لیے رکھ دیے ہیں. ہم کہتے ہیں جی بچہ ہی ناظرہ پڑھے, بچہ ہی حفظ کرے, بچہ ہی آگے یاد کرے, اور ہم نے اس کو جو ہے جیسے ہم نے کائنات کی ایکسپلوریشن جو ہے وہ کافروں کے حوالے کر دی ہے, تو ہم نے قرآن کو یاد کرنا اور پڑھنا بچوں کے حوالے کر دیا ہے, اور اپنے آپ کو اس سے ہم نے پیچھے ہٹا لیا ہے. تو بہرحال یہ میں ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ قرآن کو ہم یاد کریں, اس کے حفظ کرنے کی کوشش کریں. 1 آیت 2 آیت 3 آیت روزانہ, جو آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت کرے دے. ہفتے میں 1 آیت یاد کریں, لیکن یہ نیت رکھیں کہ جی مجھے پورا یاد کرنا ہے, تو بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا, اب ہم واپس سے آداب کی طرف آتے ہیں کہ یقیناً ہم قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا قول ہے, کلام ہے اللہ کا, تو اس کی ہمیں اس کے ایک رسپیکٹ, اس کے ایک آداب ہمارے اندر ہونا چاہیے. وہ ہمارے اعضاء و جوارح سے, ہمارے جسم سے بھی جھلکنا چاہیے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے بھی جھلکنا چاہیے. لیکن ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ 2 زانو بیٹھو اور پھر قرآن پڑھو. ہاں, آپ کا ایک انداز ہونا چاہیے جس کے اندر سے ادب جھلکتا ہو. لیکن اگر آپ لیٹے ہوئے بھی ہیں اور قرآن آپ کے ہاتھ میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کی نیت اچھی, آپ رات کو سوتے وقت قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ لیٹ کے پڑھیں گے, تو آپ لیٹ کے پڑھ لیجئے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. غلط بات یہاں ہے کہ ہم نے جو ہے اس ادب کی زیادتی میں قرآن کو پیچھے کر دیا, قرآن کو فراموش کر دیا. اس کو اب جناب وہ جزدان سے جس میں ہم نے لپیٹ کے خوشبوئیں لگا کے رکھا ہوا ہے, اس سے نکالنے کے عمل کے اندر وہ پتہ لگتا ہے جناب, جیسے آپ نے کہا کہ وقت گزر جاتا ہے اور ہم قرآن کو سے استفادہ ہی نہیں حاصل کر پاتے, اس سے پڑھے ہی نہیں سکتے. قرآن کی اصل بے ادبی کچھ اور ہے. دیکھیں, قرآن کی اصل بے ادبی قرآن کو نہ پڑھنا ہے. میں آپ کو اگر ایک میسج بھیجوں اور آپ اس میسج کو نہ پڑھیں تو آپ نے یہ خیال کیا کہ میرا میسج کوئی اہم میسج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ سے مس ہو گیا, شاید میں نے دوبارہ بھیج دیا, سہبارہ بھیج دیا. اگر آپ مسلسل نہیں پڑھ رہے تو مجھے کیا بتا رہی ہیں آپ کہ میں اہم نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک ہدایت کا میسج بھیجا ہوا ہے, ایک ہدایت کا رستہ بنا کے بھیجا ہوا ہے. اگر ہم اس کو پڑھتے نہیں تو ہم اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ قرآن کی سب سے بڑی بے ادبی ہے. تو ہمیں قرآن کا جو ادب اختیار کرنا ہے اس پہلے قرآن کو اختیار کر لیجئے, پھر اس کے بعد ادب بھی اختیار کرتے رہیے. لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم قرآن پڑھیں. اللہ کا میسج ہے یہ. میسج جو ہے آپ کسی کے خط کو جو ہے وہ خوشبو میں بسا کے جو ہے وہ کسی جگہ پہ رکھ دیں, اور جب وہ ملے اور کہے بھائی آپ نے میں نے خط بھیجا تھا, آپ نے پڑھا, تو آپ نے نہیں پڑھا تو نہیں, لیکن آنکھوں سے دگایا, خوشبو میں بسایا, ایک اچھے مقام پہ رکھ دیا ہے, تو خط کا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں. خط کا مقصد تو آپ سے بات کرنا تھا, آپ کو کچھ کمیونیکیٹ کرنا تھا, آپ کو کچھ بتانا تھا. تو اگر وہ مقصد حاصل نہیں کیا تو یہ بذات خود جو ہے وہ اس کی
بے وقتی بھی ہے، بے ادبی بھی ہے، بے قدری بھی ہے. 15 16 17 18 سال تک ہم اسٹڈیز کرتے ہیں، آج کل تو اس سے 24 سال تک بھی اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس کے بعد بھی جس کو کہا جاتا ہے کنٹینیوس لرننگ، مسلسل سیکھنے کا عمل، اگر وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو انسان پیچھے جانے کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اسی سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے زمانے سے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور یہیں سے جنریشن گیپ آ جاتا ہے کہ ہم نے سیکھنا کا عمل ترک کر دیا، بچے سیکھتے چلے جا رہے ہیں، تو اب وہ آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. تو آج کی جو کارپوریٹ کی دنیا ہے اس کے اندر بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ آپ نے سیکھنے کا عمل ترک نہیں کرنا، آپ کے پاس مسلسل چیزیں ہوتی چاہیے جن کو آپ سیکھ رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں. تو یہ تو دنیا کی بات ہو گئی. قرآن کا معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن صرف سکھاتا نہیں ہے. دیکھیں قرآن صرف کوئی نالج کی کتاب نہیں ہے. قرآن ہو سکتا ہے، دیکھیں ویسے تو ہمارے یہاں یہ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ سمجھیں کہ ایک بچے نے قرآن پڑھ لیا، ٹھیک ہے، ناظرہ پڑھ لیا، ہم کہتے ہیں اس سے ابھی آگے اس نے اس پورے قرآن کو سمجھ لیا. سمجھنے سے مراد کہ اب اس کو قرآن کے بارے میں پتہ ہے، قرآن میں کیا واقعات موجود ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ نے اسباق دیے ہیں انسانوں کو، کیا ہدایتیں دی ہیں، یہ بھی پتہ ہے اس کو قرآن کے متعلق. تب بھی وہ قرآن سے پہلو تہی نہیں کر سکتا قرآن کے پڑھنے سے. کیوں؟ کیونکہ قرآن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ قرآن ریمائنڈر ہے. ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں، اس دنیا کی ایک چکا چوند ہے، اس دنیا کے ایک غلبہ ہے جو ہمارے دلوں کے اوپر آ جاتا ہے. اس غلبے کو صاف کرنے کے لیے، اس ملبے کو صاف کرنے کے لیے، اس زنگ کو اتارنے کے لیے ہمارے دلوں کے اوپر سے قرآن اس کا کام کرتا ہے. تو جو قرآن کے بہت بڑے عالم ہوں نا، سب سے بڑے عالم ہوں، ان کو بھی روزانہ قرآن پڑھنا پڑے گا. کیونکہ اب وہ قرآن علم بھی ہے، کیونکہ قرآن اپنے آپ کو کھولتا ہے، جیسے جیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں ویسے ویسے وہ ہمارے اوپر اور کھلتا ہے. تو وہی آیت جو ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، پھر اس کے بعد اس کا مطلب جوانی میں پڑھیں گے تو کچھ اور اس کے اندر ہمیں گہرائی ملے گی. اس کے بعد ہم اپنے ادھیڑ عمری میں پڑھیں گے تو اور گہرائی ملے گی، اور ہر دن پڑھیں گے تو ہمیں کوئی اور اس کے اندر ایک شیڈ آف میننگ نظر آئے گا ہمارے اپنے متعلق. اور بعض اوقات واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک ایسی آیت سے گزرتے ہیں جس سے ہم 100 دفعہ گزر چکے ہوتے ہیں، اور آج جب ہم اس سے گزرتے ہیں تو ہمیں اس کا ایک ایسا معنی اشکار ہوتا ہے، یا اپنی اس وقت کی حالت کے اندر کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ انسان حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ اس آیت کو تو میں اتنی دفعہ پڑھ چکا اور آج مجھے یہ معنی اس کے سمجھ میں آ رہے ہیں. تو قرآن جو ہے وہ مسلسل اختیار رکھنے کی چیز ہے، مسلسل پڑھتے رہے. بلکہ میں ایک ضمن عرض کرتا چلا جاؤں کہ قرآن جو لفظ ہے قرآن، اس کا مطلب ہی یہ ہے جس کو پڑھا جایا جائے. تو قرآن ہمیں مسلسل پڑھنا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم مکمل کر لیں، ہمارا ناظرہ مکمل ہو جائے، ہمارا حفظ مکمل ہو جائے، ہماری تشریح، ہماری تفسیر مکمل ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے ہمارے لیے. تو اللہ کی یاد تو ہمیں روزانہ اس کی ضرورت ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت، اس کی روزانہ ہمیں ضرورت ہے. تو ہمیں روزانہ کی ہی بیسس کے اوپر اور کنٹینیوس، مطلب وہ گود سے گور تک، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک ہمیں جو ہے یہ قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لانا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے.